السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ آل آف یو۔ ہمارا اسلامیات کا اگلا سبق ہے خطبہ حجۃ الوداع، صفحہ نمبر 42۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ میں نے اس کو وداع پڑھا، وداع نہیں پڑھا۔ اس کی صحیح پروننسیشن وداع ہے، وداع غلط پروننسیشن ہے۔ سبق کا مقصد ہے کہ طلبہ کو بتایا جائے کہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ادائی حج کا طریقہ سکھایا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بھی پڑھایا جائے۔ پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ۔ اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ تمام عرب قبائل آہستہ آہستہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ پورے عالم کی رہنمائی کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک عظیم جماعت مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارتاً آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حیات پورا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہاں اس کو وصال پڑھیں گے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے انتقال، اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملاقات۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کا ارادہ فرمایا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 3 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور فلاح انسانیت کا منشور ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درذیل باتیں ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس سبق کا نام خطبہ حجۃ الوداع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو تھا اس کے بارے میں اس سبق کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن خطبے کو کور کرنے سے پہلے، خطبے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے خطبے کے بیک گراؤنڈ پس منظر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی اور جو قبائل تھے عرب کے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب آپ کی جو مقصد حیات تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہی پہلا اور آخری حج تھا۔ دوسرے قبائل کو بھی دعوت دی گئی کہ اگر وہ بھی چاہیں تو وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہوا اور سب نے مل کر حج کے لیے راہ اختیار کی اور حج پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی خطبہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ان کو مٹی میں ملاتا ہوں، اس کو کوئی بھی اب فالو نہیں کرے گا۔ پہلے کیا کیا جاتا تھا، کیا رسومات تھی، کیا رواج تھے وہاں پر کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائیاں کی جاتی تھیں اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کے باپ دادا کسی اور قبائل سے کسی وجہ سے لڑے تھے تو ان کی آنے والی تمام نسلوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس لڑائی کو، اس جنگ کو جاری رکھیں۔ وہ منہ نہیں پھیر سکتے اس لڑائی سے، ورنہ ایسا تصور کیا جائے گا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے قبیلے کو۔ یعنی جو لڑائی نہ تو انہوں نے دیکھی، نہ اس کی وجہ انہیں پتہ، نہ ہی ان کا کوئی قصور، پھر بھی انہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ کام کرتے جانا ہے جو ان کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔
اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں، یہ رسم و رواج ہمارے قبیلے کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ ہر حال میں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ بیٹیوں کو، عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، جبکہ مرد قبیلے کی شان ہوا کرتے تھے۔ عورتوں کو کوئی حق حاصل نہیں تھے، کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، نہ ہی ان کو جائیداد میں حصہ ملتا تھا، نہ ان کو عزت دی جاتی تھی، نہ ان کو رتبہ ملتا تھا، جبکہ اسلام نے عورتوں کو ہر رشتے کے حساب سے اس کے حقوق دیے۔ ماں کی حیثیت سے ماں کے حقوق دیے، بیٹی کی حیثیت سے بیٹی کے حقوق دیے، بیوی کی حیثیت سے بیوی کے حقوق دیے۔ یعنی عورت کے صرف عورت ہونے کے ناطے حقوق نہیں ہیں، رشتوں کے حساب سے اس کے حقوق ہیں۔ تو ایک عورت بیٹی ہونے کی حیثیت سے الگ حقوق وصول کرے گی، بیوی ہونے کی حیثیت سے الگ حقوق وصول کرے گی، اور ماں ہونے کی حیثیت سے الگ حقوق وصول کرے گی۔ اس کو جائیداد میں بھی حصہ ملے گا، اور اس کو تمام عزت و تکریم جس کی وہ حقدار ہے اس کو وہ وصول ہوں گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ فضیلت تقویٰ کے سبب ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عرب میں رہنے والے اپنی عربی ہونے پر بہت فخر کرتے تھے، ان کو اپنی زبان پر، اپنے عربی ہونے پر انتہائی فخر اور غرور تھا، تکبر تھا۔ ان کا جو فخر تھا وہ ان کی زبان تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ قرآن تھا، یعنی زبان کی صورت میں تھا۔ قرآن مجید ان کا معجزہ تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، یعنی جب ہم سب ہی ایک ہی کی اولادوں میں سے ہیں اور ہم سب ہی مٹی سے بنے ہیں، تو جو مٹی سے بنا ہے وہ فخر کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو فخر زیب ہی نہیں دیتا جو مٹی سے بنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں۔ کسی شخص کو کسی بھی شخص پر فوقیت حاصل نہیں، اور فوقیت اگر حاصل ہے تو اس کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ انسان کتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو آپ بری الذمہ نہیں ہیں، آپ پر فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کریں، اس کی پریشانی اگر دور کر سکتے ہیں تو اپنی سی کوشش ضرور کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسا کہ تم اس دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی عزت کرتے ہو۔ اس دن کی مطلب کیونکہ وہاں حج کیا جا رہا ہے، وہ حج کا دن ہے۔ اس مہینے کی یعنی ذی الحج کے مہینے کی، اس شہر کی مطلب کعبے کی، مکہ کی۔ یہ دن، یہ شہر، یہ جگہ، یہ مہینہ سب کے لیے قابل احترام ہے۔ تو اسی طریقے سے تم لوگوں کے مال، خون اور عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ یعنی کسی کے مال پر، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ یہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، اور آپ کسی کی عزت پر، مال پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، اپنے غلاموں سے حسن سلوک کرو، اور جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ یعنی غلام انسان ہی ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب تو خیر غلام نہیں ہوتے ہیں، آج کل ہم جو ہے وہ میڈز رکھتے ہیں جنہیں نوکر کہتے ہیں، ہم نوکرانیاں کہتے ہیں، ماسیاں کہتے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں اپنی، وہ اب کے غلام تو نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہمارا مذہب تو جانوروں تک کے حقوق متعین کرتا ہے، ہم کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے، اور کسی پھول کو، کسی پتے کو، کسی شاخ کو ایسے ہی چلتے پھرتے نہ توڑ لیں۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو غلام جو ہیں وہ تو پھر بھی انسان ہیں، ان کے کیوں نہ حقوق ہوں گے اسلام کے اندر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ اور جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ 5واں پوائنٹ ہے جاہلیت کے تمام خون اور انتقام ختم کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے فرد ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں خون کا بدلہ خون ہوا کرتا تھا اور انتقام کا رواج قائم تھا، کہ جیسے ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی کا قتل کیا تھا کسی اور قبیلے کے کسی فرد نے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم انتقام لیں اور خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ اس طریقے سے وہ پھر سامنے والی پارٹی جو ہوتی تھی، وہ سامنے والا قبیلہ جو ہوتا تھا وہ پھر اپنا انتقام لیتا تھا، اور پھر ہم اسی طریقے سے سائیکل میں ایک گرد دائرے میں گھومتے چلے جاتے تھے اور اس کا کوئی بھی انجام نہیں ہوتا تھا، اور یوں یہ لڑائیاں یہ جنگیں صدیوں چلا کرتی تھیں اور ان کا کوئی بھی اختتام ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انتقام اور خون معاف کر دیے گئے ہیں، ختم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی مثال سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے شروع کی کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے فرد کا خون معاف کرتا ہوں۔ تو یعنی اگر کسی کو آپ اچھے کی دعوت دیں، اچھے کی طرف بلائیں، تو پہلے اچھا خود کر کے دکھائیں۔ یوں نہیں کہ کسی کو منع کریں کسی کام کے لیے اور وہ پھر خود کر کے نہ دکھائیں، بلکہ اس کا بالکل ہی الٹ متضاد آپ خود کر رہے ہوں، آپ کے عمل سے اس کا بالکل متضاد ظاہر ہو رہا ہو۔ اس طرح تو کسی کی اصلاح بھی نہیں ہو پائے گی اور نہ ہی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہوگا۔ پہلے آپ خود کر کے دکھائیں گے تو ہی سامنے والا آپ کی بات پر عمل کرے گا۔ 6واں پوائنٹ ہے جاہلیت کے تمام سود باطل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے تمام جو سود ہوا کرتے تھے وہ ختم کر دیے، اور اس کے لیے بھی اپنی ہی مثال سب سے پہلے دی کہ وہ اپنے خاندان کے ایک فرد عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ عورتوں کے معاملے میں اتنی لاپرواہی برتو اور ان کے حقوق ادا نہ کرو کہ اللہ تمہاری پکڑ کر لے، کیونکہ عورتوں کا تم پر اور تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو صرف اور صرف حقوق ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، عورتوں کا کہ ان کے بھی حقوق ہیں جو آپ پر فرض بنتے ہیں، اور آپ کے کچھ حقوق ہیں جو عورتوں پر فرض بنتے ہیں۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے وہ ملعون ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ اس نسب سے اس نسل سے نہیں ہے کسی اور نسل سے ہے، یعنی اپنا نسب بدل دے، کسی بڑی ذات سے ہونے کا دعویٰ کرے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، کسی بڑے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، ایسا کرنے والا اور ایسا غلام جو اپنے آقا سے غداری کرے اور اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کا اظہار کرے، دونوں ہی شخصیات ملعون ہیں۔ ملعون کا ورڈ لعنت سے نکلا ہے، مطلب وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہو وہ ملعون کہلاتا ہے۔ 9واں پوائنٹ ہے اگر ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی اطاعت کرنا۔ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں عربی لوگوں کو اپنے اوپر فخر تھا، اور حبشی جو کہ رنگت میں سیاہ ہوتے ہیں، عربی لوگ انہیں پسند نہیں کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر غلام سیاہ ہی ہوا کرتے تھے، حبشی ہی ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان کی عزت نہیں کی جاتی تھی، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ ایک حبشی، کیونکہ وہاں پر حبشیوں کو نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا، آپ نے یہی بات ختم نہ کی کہ صرف حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے، یعنی تم پر بڑا بنا دیا جائے، امیر کہتے ہیں تم پر بڑا بنا دیا جائے، تو صرف یہ نہ کہا آپ نے کہ حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک کٹا حبشی تمہارا امیر بنا دیا جائے، یعنی کہ کسی بھی شخص کی ظاہری شخصیت آپ کو پسند ہو یا نہ ہو،
اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے کہ وہ شخص آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق رہنمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ کی بات کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کے چلے تو اس کی اطاعت کرنا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہری شخصیت کیسی ہے، فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرف بلا رہا ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے نماز کا خیال رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا۔ یعنی زکوٰۃ جب آپ نکالیں، مال میں سے اپنا پیسہ نکالیں زکوٰۃ کی غرض سے، تو دل چھوٹا کر کے نہ نکالیں کہ مال جا رہا ہے تو دل دکھ رہا ہے۔ دل خوش ہو آپ کا اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ دینے کے لیے، تو مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرنا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا۔ 11واں پوائنٹ ہے قرض ادا کرنا، ادھار لی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کر دینا۔ یعنی آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، پیسے یا کوئی بھی چیز لی تھی، قرض کی غرض سے لی تھی، اب اس کے آپ مالک تو نہیں بن گئے، آپ نے وہ چیز لازماً واپس کرنی ہے، تو اس کو ضرور لازماً اس کے مالک کو واپس کر دینا، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے پاس ادھار ہے وہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان یعنی ایک زبان ہو کر کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور امانت کو ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، کامل یعنی مکمل، کامل کر دیا اور اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل پیرا رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہیں قرآن مجید اور میری سنت۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرتے رہے تو کامیاب رہو گے، اگر ان کو چھوڑ دیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تو یہ 2 چیزیں قرآن مجید اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی طریقہ، ان دونوں چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔